बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से आप सबके लिए दुआ गो हूँ कि या अल्लाह पाक, ऐ मेरे मालिक, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, या अल्लाह पाक इन सब की दिली मुरादें पूरी कर दे, इनकी तमन्नाएँ ख्वाहिशें पूरी फरमा या अल्लाह पाक। या अल्लाह इनको इज़्ज़त अता फ़रमा, इनको सेहत अता फ़रमा, मोहब्बत अता फ़रमा, बहुत सारी दौलत अता फ़रमा, शफ़क़त अता फ़रमा, रहमत और इनके रिज़्क़ में कुशादगी अता फ़रमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। या अल्लाह इनको हर दुख, हर दर्द, तकलीफ़, परेशानी से महफूज रख। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। इस्तग़फ़ार सिर्फ़ ज़बान का ज़िक्र नहीं, ये दिल की तड़प, आँख का नम होना और अल्लाह के हुज़ूर झुकने का सबसे मौसर तरीका है। इस्तग़फ़ार सिर्फ़ ज़बान पर एक लफ्ज़ नहीं, बल्कि ज़िंदगी बदल देने वाली ताकत है। जिस किसी ने भी इस्तग़फ़ार को अपना मामूल बना लिया, अल्लाह ताला उसे हर गम और हर तकलीफ़ से निजात देगा, हर तंगी से निकलने का उसके लिए अल्लाह पाक रास्ता पैदा फरमा देगा। गमों की बारिश हो या रिज़्क़ की बंदिश, बस सच्चे दिल से अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना शुरू कर दें। फिर देखें किस तरीके से आपका दिल का बोझ हल्का हो जाएगा और रिज़्क़ उन दरवाज़ों से आएगा जहाँ से कभी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। बहुत सारे लोग इस्तग़फ़ार करते हैं और बहुत सारे लोग पूछते हैं इस्तग़फ़ार करने का तरीका बता दें कि किस तरीके से इस्तग़फ़ार करें। मैं आप लोगों को अलग अलग तरीक़ेकार बताती रहती हूँ कि किस तरीके से आप अपने इस्तग़फ़ार को मौसर बना सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, मुझे लगता है इस्तग़फ़ार करने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो है अपने गुनाहों का इदराक होना। आपको पता होना चाहिए कि आपने गुनाह किए हैं और आप गुनहगार हैं, ठीक है, और आपको उनके ऊपर शर्मिंदगी है और आपको अफ़सोस भी होना चाहिए कि आपको वो गुनाह नहीं करने चाहिए थे, ठीक है। पता है क्या होता है, जब हम अपने गुनाहों के बारे में सोचते हैं ना, तो दुनिया के बाकी लोग हमें फ़रिश्ते लगने लग जाते हैं और हमारे अंदर से गुरूर और तकब्बुर ख़त्म हो जाता है। हम समझते हैं कि हम ही गुनहगार हैं बहुत ज़्यादा। फिर हमारी अपने जब ऐबों पर नज़र पड़ती है ना, तो हम दूसरों के ऐब देखना भूल जाते हैं और हम अल्लाह पाक से माफ़ी मांगने लगते हैं और फिर अल्लाह पाक जो है वो हमेशा हमें माफ़ कर देते हैं। ना सिर्फ़ इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह पाक हमें माफ़ करते हैं और अल्लाह पाक हमें बहुत ज़्यादा खुशहाली से भी नवाज़ते हैं। हमारी ज़िंदगी जो है वो खुशहाल हो जाती है इस्तग़फ़ार करने से। इस्तग़फ़ार जो है ना खुद एक इबादत है और इसके अलावा इस्तग़फ़ार जो है हम अपने अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए भी करते हैं ना, तो ये जो इस्तग़फ़ार है ना, ये हमारे नामे अमाल में एक कीमती इज़ाफ़ा है। एक हदीस में आता है कि जिस शख्स के नामा अमाल में इस्तग़फ़ार की कसरत हो, उसके लिए बड़ी खुशबख्ती की बात है। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है ना। इस्तग़फ़ार जो है ना आखिरत के एतबार से बहुत फ़जीलत की बात है और इस्तग़फ़ार करने वाले के लिए जो है ना निहायत कीमती ख़जाने भी हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया में भी इस्तग़फ़ार की बड़ी फ़जीलत रखी है। इस्तग़फ़ार की बरकत से इंसान के तमाम जो दुनियावी मसाइल होते हैं ना, वो भी हल हो जाते हैं और अल्लाह ताला जो इंसान इस्तग़फ़ार करता है ना, उसको फ़ाक़े से बचाता है, मोहताजी से बचाता है, उसको मालो दौलत भी देता है और बहुत सारी उसकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको इदराक होना ज़रूरी है कि आपने गुनाह किया है। आपको पता होना चाहिए कि आपके गुनाह हैं, आपको उसके ऊपर शर्मिंदगी है, ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब मैंने इस्तग़फ़ार करना शुरू किया था तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि आप तादाद में नहीं करें। यकीन करें कि जब आप बहुत ज़्यादा तादाद में इस्तग़फ़ार करते हैं, उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब अगर आप एक तस्बीह कहते हैं कि मैं पढ़ती हूँ इस्तग़फ़ार, कि आपको लगता है कि ये बहुत है, ठीक है, और आपने एक तस्बीह कर ली अस्तग़फ़िरुल्लाह की, आपने बहुत दिल से भी पढ़ लिया और उसके बाद आप भूल गए और सारी चीज़ों में आप लग जाते हैं। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा तादाद में इस्तग़फ़ार करें, दिन रात सुबह शाम, जैसे मैं आपको बताती हूँ, और मैंने जब शुरुआत की थी तो मैंने 7000 से शुरुआत की थी। उससे मुझे बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। मैं बयान नहीं कर सकती लफ्ज़ों में कितना ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ था और रूहानी तौर पर भी हुआ था, दुनियावी तौर पर भी हुआ था और इंशाअल्लाह ताला आखिरत में भी इसका मुझे फ़ायदा होगा। मुझे अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा है। तो जब मैं इस्तग़फ़ार करने लगी ना, तो अब मैं अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ रही हूँ। जब मैं काम कर रही हूँ तभी भी मैं बोल रही हूँ दिल से अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, और फ़ोकस किया, कभी कभी फ़ोकस नहीं किया, क्योंकि काम करते वक्त कभी कभी अपना ध्यान जो है अपनी चीज़ों पर चल जाता है या कोई सोच भी आ जाती है। लेकिन जितना फ़ोकस हो सकता है इंसान करता ही है ना जब हम इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, ठीक है। अब जब मैं इस्तग़फ़ार कर रही हूँ, फिर मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, फिर मैं उसके बाद इस्तग़फ़ार कर रही हूँ, फिर अब मैं फ़ारिग थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ और फिर कोई बात हो गई और किसी के बारे में जब कोई बात हुई तो फिर मैं उसको करने से कतराने लगी। किसी की ग़ीबत करने से मैं घबराने लगी कि
ابھی تو میں نے استغفار کیا ہے، اور اب دوبارہ سے میں کسی کی بات کروں اور اپنا نام اعمال خراب کروں؟ اتنی محنت میں کر رہی ہوں اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگ رہی ہوں، اور پھر میں دوبارہ سے گناہ کروں تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ اور پھر کیا میرا اس طریقے سے استغفار قبول ہوگا کہ میں ایک طرف استغفار کر رہی ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہوں؟ گناہوں کی معافی یعنی کہ اللہ مجھے معاف کر دیں، مجھے بخش دیں، میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گی؟ یہ بھی تو انسان سوچتا ہے نا، یا صرف یہی کہ میں استغفار کروں اور آگے بھی میں گناہ کرتی رہوں گی؟ یہ تو میری سوچ نہیں ہوگی نا۔ جب میں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، اصل میں اگر آپ شرمندہ ہوں گے نا دل سے، تو پھر آپ سوچیں گے کہ واقعی میں اب مجھے اس گناہ سے تو دور ہی رہنا چاہیے نا۔ یہ اصل آپ کا استغفار ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے بیک آف مائنڈ یہ بات چل رہی ہے کہ ابھی میں استغفار کر لیتی ہوں، اس گناہ پہ میں کر لیتی ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے گا، اور پھر میں دوبارہ سے ساری چیزیں کرنے لگ جاؤں، تو پھر یہ صحیح استغفار نہیں ہوا آپ کا، یہاں پر آپ غلطی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی۔ میں نے بہت زیادہ استغفار پر ویڈیوز بنائی ہیں، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ استغفار سے ریلیٹڈ آپ کو باتیں بتاتی رہوں، اور یہ باتیں آپ کو کوئی دوسرے لوگ نہیں بتائیں گے، کیونکہ یہ میری اپنی باتیں ہیں جو میں نے خود سے ایکسپیرینس کی۔ میں ایک عام سی بندی ہوں، نہ میں کوئی معلمہ ہوں، نہ میری کوئی اتنی زیادہ معلومات ہے دین کے بارے میں، لیکن جو میں نے استغفار کیا ہے، جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے، میں نے دل سے جو باتیں، میں نے بہت دل سے استغفار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے دل کو بدلا بھی ہے۔ تو جو چیزیں میں نے ایکسپیرینس کی ہے وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، تاکہ آپ کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ مجھے استغفار کرنے کا یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ میں دوسروں کو بتا رہی ہوں، یہ اللہ پاک نے مجھے توفیق دی ہے کہ کسی کی زندگی بدل جائے۔ میرے جو تھی نا، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا تھی کہ اللہ پاک زندگی میں مجھ سے کوئی اچھا کام کرا لے، کسی کی زندگی بدل جائے۔ مجھے لگتا تھا میں فائنینشلی لوگوں کی ہیلپ کر سکتی ہوں، لیکن فائنینسز تو نہیں تھے میرے پاس، اتنے زیادہ پیسے نہیں تھے، لیکن پھر بھی میرے تھا کہ اللہ پاک کبھی مجھے اتنا دے کہ میں دوسروں کی مدد کروں گی، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری نیت پتہ ہوتی ہے، اور اللہ پاک کو پتہ ہے کہ مجھے کس بندے سے کیا کام لینا ہے۔ تو شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ذریعہ بنایا ہے کہ میں آپ لوگوں کی اس طریقے سے مدد کروں، اور یہ کتنی خوبصورت مدد ہے، مجھے اندر سے بہت زیادہ تسلی ہو جاتی ہے اس چیز سے۔ اسی طریقے سے آپ کو بھی کوئی بات پتہ چلے نا، تو آپ اچھی بات آپ دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ کو استغفار کرنے کا فائدہ ہو رہا ہے، آپ دوسرے کو بتائیں۔ سورہ بقرہ پڑھنے سے آپ کو فائدہ ہوا ہے، لوگوں کو آپ بتائیں، وہ صدقہ جاریہ ہے، جب تک اس انسان کو فائدہ پہنچتا رہے گا، آپ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ میں اگر آپ کو کوئی دین کی بات بتا رہی ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ایک کامل انسان ہوں، میں ایک پرفیکٹ مسلمان ہوں، ٹھیک ہے؟ یا میں بہت کوئی نیک یا اعلیٰ عرفہ انسان ہوں۔ میں ساری چیزیں پڑھتی ہوں، لیکن میں تکبر نہیں کرتی، مجھے نہیں لگتا کہ میں کچھ ہوں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حق بنتا ہے کہ ہم اللہ پاک کی عبادت کریں، اللہ کو یاد کریں، اور ہم تو معمولی انسان ہیں نا، ٹھیک ہے؟ تو مقصد یہ نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے یاد دہانی اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی کہ ہمارا رب ہے، ہمیں اس سے معافی مانگنی چاہیے، ہمیں اس کا ذکر کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جو ہماری زندگی میں اتنی پریشانیاں آ رہی ہیں نا، ہمیں اس کا حل چاہیے، اور حل ہمارے اللہ کے پاس ہے، اور ہمیں طریقہ کار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے، ہر تنگی سے نکلنے کا اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے، ایسی جگہ سے اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ بے شک ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیسے کیسے راستے بنا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہوتی ہے اور ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، کیونکہ ہم سمجھ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی جو مصلحت ہے۔ بہت ساری چیزیں ہماری لائف میں اچھی ہو رہی ہیں، کچھ چیزیں جو بری ہونے والی تھیں، مصیبتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر سے ڈالی، کیونکہ ہم استغفار کر رہے تھے، ہم دعا مانگ رہے تھے، اور ہم سوچ رہے ہیں اوف ہماری دعا تو کوئی قبول ہی نہیں ہوتی۔ یہی تو ہم سمجھتے نہیں اپنے خدا کو، ہمارا خدا تو اللہ تو ہمارے لیے سب اچھا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کچھ برا نہیں کرتا، ہم اپنے اعمال کے سبب اپنے ساتھ برا کرتے ہیں، ہماری گناہوں کی کثرت سے ہمارے اوپر جو عذاب آتے ہیں۔ اچھا، جو استغفار ہوتا ہے وہ عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ استغفار کرتے رہیں گے ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ استغفار جو ہے وہ عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ جب بھی کوئی آپ نے دیکھا ہوگا آفت آ رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ کثرت سے استغفار کرو، اسی لیے کہ اللہ پاک نے حل بتا دیا کہ جو لوگ استغفار کرتے رہیں گے تو ان کے اوپر عذاب اللہ پاک نازل نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک جو ہے اپنے بندے، جو گناہ گار بندے ہوتے ہیں ان سے محبت نہیں کرتا، ان کو عذاب دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ آپ گناہ بھی کرتے ہیں نا تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جائیں، آپ حد سے مت گزریں، آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کا خدا نہیں ہے، اس چیز سے بالکل آپ ہٹ جائیں۔
آپ کے دل میں خوف ہو خدا ہو، اگر آپ اپنے گناہ پر نادم اور بہت زیادہ شرمندہ ہے نا، تو وہ گناہ، وہ جو آپ کی شرمندگی نا آپ کے اس گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ لیکن آپ چھوٹا سی بھی کوئی غلطی کر رہے ہیں، کوئی گناہ کر رہے ہیں اور آپ کو ندامت ہی نہیں ہے، تو وہ آپ کا بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ تو بہت جو ہے نا احتیاط کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈر کر رہیں، چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو، شرمندہ تو بہرحال رہیں۔ اچھا، ایک چیز میں بتا رہی تھی کہ میں بہت زیادہ احتیاط کرتی تھی اس معاملے میں، کہ جب میں استغفار کر رہی ہوں تو میں سوچتی تھی میں کسی کے بارے میں بات نہیں کرتی، میں کسی کے لیے بغض نہیں رکھتی، یہ چیزیں میری زندگی سے ختم ہو گئی تھی۔ آپ کا دل جو ہے نا گناہوں سے خود بخود ہٹنے لگے گا، جب سچے دل سے آپ استغفار کریں گے نا، آپ کا دل بدل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے جس چیز کی امید رکھتے ہیں نا، کہ اپنے لیے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، اسی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے جو ہے نا اپنے آپ سے امید رکھنی چاہیے، یعنی کہ اپنے دل سے جو ہے کینہ، حسد اور جو انتقام کے جذبات جو ہوتے ہیں نا، ان کو ہمیں باہر نکال کے پھینک دینا چاہیے۔ وہ کسی کام کے نہیں ہوتے، وہ بس ہمیں تکلیف دیتے ہیں۔ اگر کسی نے ہمارے ساتھ غلط بھی کیا ہے، کچھ نازیبہ حرکت کی ہے، اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے، تو ہمیں اس کو اپنی طرف سے معاف کر دینا چاہیے۔ نفرت کے جذبات مت رکھیں، کوئی بھی نیگیٹو تھاٹ اپنے دماغ میں نہیں رکھیں، اچھا سوچیں، اچھی چیزیں انشاءاللہ آپ کی لائف میں پھر ہوں گی۔ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔